ہمارے زندگی میں جتنے واقعات حادثات ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو سیکھ لیتا ہے، جو دیکھ لیتا ہے کہ واقعہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہا ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ جب تک آپ کامیاب ہیں نا یا آپ مشہور ہیں تو سارے تالی بجاتے ہیں، جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھی دوست چھوڑ جاتے ہیں. اور میرے ساتھ یہی ہوا کہ جب لڑائی ہوئی تو بڑے کم لوگوں نے ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ. کہ خدا نہ خواستہ گاڑی میں جا رہے ہیں، میوزک سنتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا. خدا نہ خواستہ کوئی رات کو گناہ کر کے سوئے ہیں، توبہ ہی نہیں کی، صبح آنکھیں نہیں کھلی، اللہ معاف کرے. یا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی کی نفرت دل میں لے کے مرے، اللہ معاف کرے. تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی انرجیز بجائے کہ حرام کاموں میں لگانے کے اللہ کے دین کے راستے پہ لگائیں، تاکہ کوئی رزلٹ تو آپ کو ملے نا. اور کبھی یہ فکر نہ کریں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں، لوگوں نے ناراض رہنا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سیکھا کہ جب تک بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے انشاءاللہ، تب تک اللہ اس کے تمام معاملات سنبھال لیتا. تو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے اس راستے میں انشاءاللہ. لیکن لوگوں کو راضی کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ جی. بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے علاقے میں آ کے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں محسنین یوتھ اسکواڈ. بڑی خوشائن بات ہے کہ نوجوانوں میں ایک شعور بیدار ہوا ہے الحمدللہ. اور ایسی بہت سی آرگنائزیشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ سب مل جل کے اکٹھے کام کر رہے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ. تو میں بھی اسی محبت کا پیغام لے کے انشاءاللہ آج آیا ہوں کہ ہم ایک ہیں. یوتھ کلب ہو یا محسنین یوتھ اسکواڈ ہو یا کوئی بھی اور انشاءاللہ یوتھ ریلیٹڈ آرگنائزیشن جو دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم سب ایک ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آج آ کے. ویسے آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، میں بھی بائی پروفیشن انجینئر ہوں، میکینیکل انجینئر. تو ابھی میں ایک محفل سے آ رہا ہوں، وہاں میرا تعارف کرایا گیا کہ یہ انجینئر محمد علی ہیں. تو وہ کسی نے سوال کیا کہ مرزا بھی ہیں، تو شکر ہے میرا یہاں انجینئر کہہ کے آپ نے تعارف نہیں کرایا. تو میں صرف محمد علی ہوں. تو انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی چینج کی کہ کیسے میرا اس طرف رجحان ہوا دین کی طرف، اور اس میں اس سارے سفر میں میں نے کیا لیسنز لرن کیے. انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے مفید ہوں گے وہ لیسنز. میرا تعلق ایک کوئی خاص ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی سچ مذہبی گھرانے سے تعلق ہے. ماشاءاللہ یہ کہ جیسے ایک عام پاکستانی گھرانہ ہوتا ہے، میرے پیرنٹس ابو امی دونوں گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ریٹائرڈ ہیں. ماشاءاللہ یہ کہ نمازوں کا خیال کرنے والے ہیں. لیکن جس طرح سے ہوتا ہے نا ایک کہ پراپر ریلیجس گھرانہ، وہ بیک گراؤنڈ کبھی نہیں تھا میرا. میری امی تلقین کرتی تھی مجھے نماز پڑھنے کی بچپن سے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ 20-21 سال ہم فیصل آباد میں رہے ہیں، کیونکہ میرے امی ابو دونوں کی ٹرانسفر وہاں پہ تھی. تو یہ کہ میں نے وہاں سے او لیول کیا، پھر اے لیول کیا وہاں کے اسکول سے، پھر میرا یونیورسٹی ایڈمیشن ہو گیا GI کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. یہ ٹوپی ثوابی میں ہے، جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے. تو یونیورسٹی کے ٹائم سے پہلے میں دین سے کافی دور تھا، اور بس کبھی کبھی یہ کہ جیسے جمعہ نماز ہوتی ہے یا عید کی نماز پڑھ لی، یا کبھی پش کرنے پہ پیرنٹس کے مار کھا کے کوئی نماز پڑھ لی. لیکن ایک چیز ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، ہماری خوش قسمتی تھی کہ میں جس علاقے سے ہوں، نیازی اسٹریٹ خیبان کالونی، وہاں جامعہ توحید مسجد ہے ماشاءاللہ. اور قاری نوید الحسن صاحب کا نام آپ نے سنا ہے آپ لوگوں نے، جن کی ابھی ڈیتھ بھی ہوئی ہے ریسنٹلی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جامعہ سلفیہ کے وہ استاد بھی رہ چکے ہیں. وہ وہاں پہ امام مسجد تھے اس دور میں جب میں بچپن میں تھا. تو مسجد بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھی. تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا انوالو کرتے تھے نوجوانوں کا نا. قرآن میں نے تجوید ان سے پڑھی بچپن میں، قرآن پڑھنا سیکھا ماشاءاللہ نورانی قاعدے سے. اس کے بعد وہ ہمیں کھلایا کرتے تھے، سامنے ہی پارک تھا، ہمارے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے. تو وہ میری بچپن کی بڑی تازہ اور اچھی یادیں ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد میں ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ ہمیں کھلایا بھی کرتے تھے. تو شاید وہ کہیں نہ کہیں مسجد سے ایک محبت بچپن میں تھی. ہاں پریکٹس نہیں تھی، وہ نماز میں پریکٹس نہیں تھی، نہ دین پہ وہ پریکٹس تھی، لیکن ماشاءاللہ دینی لوگوں سے محبت میری پیدا ہو گئی تھی قاری صاحب کی وجہ سے، قاری نوید الحسن رحمہ اللہ.
بہرحال یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تو جیسے ایک عام نوجوان ہوتا ہے میوزک سنتا ہے, اس کے کچھ عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں, میں نے ماڈل بننا ہے یا سنگر بننا ہے, یا جو یہ پروگرامز لگتے ہیں میوزک کے سنگنگ کمپٹیشن ان کو دیکھ دیکھ کے خواب بنائے ہوتے ہیں. تو میرے بھی وہی تھے آ جا کے, کوئی سیریس پن نہیں تھا, بس انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا, بٹ مقصد نہیں پتا تھا اپنی زندگی کا, نہ کوئی نمازوں کا خیال تھا, نہ کوئی اچھائی برائی کا اتنا خیال تھا, بس ایک جو کیئر لیس زندگی ہوتی ہے, یعنی جس کو ہیڈ لیس زندگی آپ کہہ لیں, وہی تھا میرا بھی معاملہ. لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے میری زندگی میں جب میں سیکنڈ ایئر کا اینڈ ہو رہا تھا اور تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ بننے والا تھا. وہ واقعات کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑا کچھ سکھایا انشاءاللہ, اور ہماری آنے والی نوجوان نسل کے لیے وہ انشاءاللہ بڑے مفید لیسنز ہیں. پہلی چیز یہ ہوئی کہ میں چونکہ سنگر بھی تھا, کافی شوق تھا مجھے سنگنگ کا, اور بلکہ ہمارا ایک بینڈ بھی تھا انفیشلی وہاں پہ یونیورسٹی میں. تو مجھے فیئر ویل پہ اسٹیج ہیڈ بنایا گیا. میرے جو بیچ میٹس تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ذرا ڈراموں میں بھی تیز ہیں, ڈرامیٹکس بھی کرتے ہیں, ایکٹنگ وغیرہ بھی, تو ذرا آواز بھی اچھی ہے اور ویسے بھی مینجمنٹ اچھی ہے, تو آپ نا یہ پوری فیئر ویل آرگنائز کرائیں. ہم اپنے سینئرس کو فیئر ویل دے رہے تھے, تو اس کا میں اسٹیج ہیڈ بن گیا. اب اس فیئر ویل کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں, اور وہ فائنل ایگزامس کے سالانہ امتحانوں کے قریب قریب کوئی فیئر ویل ہوتی ہے. تو میں اپنی جان پوری مار دی اس فیئر ویل کی تیاری کے لیے. اسکٹ تیار کیے, ڈرامہ تیار کیا. میں نے مطلب اللہ معاف کرے اس ٹائم پہ اپنے دوست جو جن کی آواز اچھی تھی ان کا کہا اچھا تم یہ گانا گانا, تم یہ گانا, تو پورا ایک میں نے پروگرام تیار کیا. اس کی ڈیلی ریہرسلز ہو رہی ہیں, اس کے لیے ڈیکور کی ریہرسل ہو, ڈیکور ہم دیکھ رہے ہیں کس سے کروائیں, ایونٹ کیسا ہونا چاہیے, مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے, آڈیٹوریم سجانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پہلے ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک سوسائٹی کا انٹرویو دینے گیا یونیورسٹی میں. وہ تھی ASME, امیریکن اسکول فار میکینیکل انجینئرنگ, بڑی ٹیکنیکل سوسائٹی ہے. تو اس میں بڑے شوق سے انٹرویو دینے گیا اپنے سینئرس کو کہ مجھے اس سوسائٹی میں شامل کریں. آپ کو پتہ ہے جو یونیورسٹی کے یہاں طلبہ موجود ہیں کہ یونیورسٹیز میں سوسائٹیز ہوتی ہیں مختلف, اس میں آپ انڈکٹ ہوتے ہیں. تو مزے کی بات, انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا آپ کدھر سے ہیں, تو میں نے کہا جی فیصل آباد سے. اب وہ فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کس لیے مشہور ہے,